الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ مفردات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اما یتساءلون، اما یہ دو لفظ ہیں، ان الگ ہے اور ما الگ ہے۔ ما کے الف کو گرا دیا ہے، اس وقت ایسے کر دیا جاتا ہے عرب میں۔ تو اما، ان کا معنی ہوتا ہے سے، اور ما معنی کوئی چیز۔ تو کس چیز کے متعلق، اما کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھنا۔ ایک ہوتا ہے سأل یسأل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اور تساءل یتساءل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا۔ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ ان معنی سے کے بارے میں، یا سے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ان نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، عظیم بڑی، بہت بڑی چیز، عظمت والی چیز۔ الذی جو، وہ چیز جو، جس کے بارے میں، ہم وہ لوگ، فی اس کے بارے میں، مختلفون اختلاف سے ہے کہ وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا خبردار، کلا کا معنی خبردار بھی کر سکتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کلا سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، کلا سیعلمون ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ علم نجعل، حمزہ الگ ہوتا ہے، لم نجعل الگ ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام انکاری کا ہے، مطلب یہ نفی کے معنی میں آتا ہے، تو لم بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو یہ نجعل، نجعل کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا، اس کا معنی ہوگا علم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا، یعنی بنایا ہے۔ جب دو نفی مل جائیں تو نفی نفی جمع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، یعنی واقعی بنایا ہے، الارض زمین، مہادا، اس کا مہاد مہد سے ہے، اس کا معنی بچھونا بھی ہوتا ہے، گہوارہ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے گود کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کو مہاد کہتے ہیں، مہد اسی سے مشتق ہے۔ والجبال، جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اوتادا، اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، میخ جو گاڑنے والی میخ ہوتی ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، ازواجن، ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی جوڑے جوڑے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، وجعلنا ہم نے بنایا، نومکم، نوم نیند کو کہتے ہیں، کم تمہاری، سباتن آرام کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، اللیلہ رات کو، لباسن لباس، یا پردے کی چیز، چھپانے کی چیز، جو بھی ترجمہ کریں۔ اس کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ چیز جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا خبردار، ان قریب وہ جان لیں گے، یا ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ یا بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا نہیں، میخیں بنا کر نہیں گاڑ دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں۔
وخلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا ہے آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو بنایا ہے پردے کی چیز۔ یہ سورۃ نبا ہے۔ یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کے متعلق مختلف چیزوں کی خبریں دیں اور قیامت کے بارے میں بتلایا کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ بڑی ہولناک چیز ہوگی اور اس میں ایسے ایسے معاملات ہوں گے، بڑے ان کی خوفناکیوں کو بیان کیا، تو اس بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہوئے کہ یہ کون سی چیز بتلا رہے ہیں، کہ کیسی چیز کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ بعض لوگ کو اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جن چیزوں کی خبر دیتے ہیں پتہ ہاد الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اور کبھی کہتے تھے کہ هَٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہم نے بہت سن رکھا ہے۔ اور کبھی قرآن کریم نے مختلف ان کی چیزیں ذکر کی ہیں۔ بعض جگہ پر آتا ہے ہیہات لما توعدون، کہ ایسی بات تو بہت دور کی بات ہے جو تم وعدہ کر رہے ہو نا، ایسی اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں سوال کرتے تھے، کبھی تو ان کا مقصد اس کے حقائق کو جاننا ہوتا اور کبھی ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے سوال کو ذکر کیا، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو یہ ایک سوال یہ جملہ تھا۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، عن النبأ العظیم، کہ وہ بڑی عجیب چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کہ عن النبأ العظیم، عظیم یعنی نبا ویسے بھی بڑی خبر کو کہتے ہیں، عجیب و غریب جو خبر ہو اس کو نبا کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ عظیم لگا کے اس کو اور بھی کیا کر دیا کہ بڑا عظمت والا، یعنی ہولناکی کو بیان کیا کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ قیامت کے جتنے بھی ہنگامے ہیں ان میں سب سے بڑا ہنگامہ خیز یہی یعنی قیامت کا آنا ہوگا، کائنات کا ٹوٹنا ہوگا، کائنات کا یعنی ہر چیز کا درم برہم ہو جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم اس میں چونکہ انہی چیزوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورہ شمس نے، ان تینوں نے مجھے کیا کر دیا، یہ بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں بوڑھا کر دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر بھی قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، اسی طرح اس کے اندر سابقہ کے جو یعنی عذابات آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے اسے بہت یعنی بڑی خبر کہا جا رہا ہے، یعنی النبأ العظیم، کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہوگی کہ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا، حبلو یعنی اس کے یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب منظر ذکر کیا ہے قیامت کا، کہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ حج کے شروع میں جو آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عجیب چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ پھر اس کی ہولناکی کی تھوڑی سی ایک تصویر ذکر فرمائی یوم ترونها تذہل کل مرضعہ، کہ آپ دیکھیں گے اے مخاطب، تم لوگ دیکھو گے کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ یعنی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے ماں، اپنے اس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے، بھی چھوٹا ہو، دودھ پی رہا ہو، گود میں ہو، تو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر بھی اس کا چیخ اٹھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ حالانکہ نہ بول سکتا ہے نہ بتلا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے، اسے کہاں درد ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جانتی ہے اس کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترونها تذہل کل مرضعہ عما ارضعت،
کہ جس کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ آپ دیکھیں گے کہ جن عورتوں کے حمل ہوں گے ان کے حمل گر جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، اتنی زیادہ دہشت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، ارد گرد سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہوں گے، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب بڑا سخت ہوگا جس کی وجہ سے ان کو ایسے لگ رہے ہوں گے کہ وہ نشے میں ہیں۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی کو ذکر فرمایا عن النبأ العظیم، کہ وہ بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو قیامت کو کوئی مانتا ہے، کہتے ہیں کہ واقعی حق ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جس ذات نے ان چیزوں سب چیزوں کو بنایا ہے، ابتداءً بنایا ہے، وہ ان کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن جو یقین نہیں رکھتے، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی خبروں پر یقین نہیں ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے اجداد وہ دیکھ رہے ہیں زمین بھی اسی طرح، آسمان بھی اسی طرح، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں آئی، تو جب ہمیشہ سے ایسے ہی ہے تو کیسے یہ ٹوٹیں گے؟ ان کے لیے یہ بعید تھا۔ لیکن اگر وہ ذرا سا عقل سے سوچتے کہ جس ذات نے آخر کسی ذات نے تو اس کو بنایا ہے نا، ان کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو ترتیب دی ہے، تو جو ذات ان کو ترتیب دینے پر قادر ہے، ان کے لیے کیا ہے دوبارہ اس کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اس بارے میں مختلف تھے کہ کچھ اس کا انکار کرتے تھے، کچھ اقرار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انکار کرے یا اقرار کرے، ایک نہ ایک دن ضرور ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو بھی جب آنکھوں سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ ان کو جب نظر آئے گا سارا کا سارا ان کے سامنے، دیکھنے لگ جائیں گے کہ یعنی قیامت کا آنا، پھر قیامت یعنی کے لیے اٹھنا، زمین قبروں سے اٹھنا، جمع ہونا حشر کے اندر، جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر کہاں انکار کی گنجائش ہوگی؟ کلا، کلا اصل میں آتا ہے یہ حرف رضا، رضا کہتے ہیں جھڑکنے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بات کر رہا ہو تو ہم پہلے اس بات کی نفی کرتے ہیں، تو اس کو یہ زوردار نفی کرنی ہو تو کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے جیسے تم بات کر رہے ہو، تو اس کے لیے لفظ کلا استعمال ہوتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے۔ جب تمہارے یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی نا، دنیاوی آنکھیں، تو اصل آنکھیں تب کھلیں گی۔ یہ دنیا کی آنکھوں پر تمہارے آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، دنیا کی غفلت کا پردہ ڈلا ہوا ہے، دنیا کا انہماک کا پردہ ڈلا ہوا ہے، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ فرمائے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر دو دو تین تین مرتبہ ذکر فرماتے ہیں، یہ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، دماغ میں بٹھانے کے لیے تم جان لو کہ واقعی ایسا ہو کے رہے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نمونے، چند نمونے ذکر فرمائے کہ تم عجیب لوگ ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کا ٹوٹنا اور ان کا ختم ہونا یہ ناممکن ہے، تو تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہم نے کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تم ان چیزوں کے دیکھنے میں، ان قدرتوں کے اندر غور و فکر کرو، قدرتوں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی قدرت کی کاریگری میں اگر تم غور و فکر کرو، زمین و آسمان کے بنانے میں تم غور و فکر کرو، زمین کی چیزوں کے اندر تم غور و فکر کرو، تو تمہیں یہ بعید بالکل نہ لگے، تمہیں یہ دور نہ لگے کہ ایسا یعنی بالکل ممکن لگے، تم یہ سمجھ سکتے ہو، تم یقین رکھ سکتے ہو کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز فرمائی کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا۔ مہادہ کا بچھونا یعنی بستر کی طرح ہوتا ہے، یا گہوارے کی طرح ہوتا ہے، ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، کہ زمین جو ہے سمیٹتی ہے، زندہ کو بھی سمیٹتی ہے، مردہ کو بھی، یعنی زندہ ہوتا ہے تب بھی زمین کے حوالے ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا، سمندر میں مستقل نہیں رہ سکتا، کبھی بھی نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہوا میں بھی مستقل نہیں رہ سکتا، تو اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی زمین کی ضرورت ہے۔ پھر جب مر جاتا ہے تب بھی اسے زمین اپنے یعنی پناہ میں لے لیتی ہے، جیسے ماں اپنی گود میں بچے کو لے لیتی ہے، ایسی ہی زمین ہمارے لیے ماں کی طرح ہے کہ وہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ مہد کا استعمال کیا۔ مہد کہتے ہیں
ماں کے گہوارے کو، ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے مستقر بنایا ہے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب زمین بنائی ہے، نہ تو اتنا سخت بنایا کہ اس پر اس کے اندر کاشتکاری ممکن نہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز اگا نہ سکتے، ایسی سخت بھی نہیں بنایا، اور ایسی نرم بھی نہیں بنایا کہ اس کے اندر ہم چل ہی نہ سکیں۔ تو درمیانی قسم کی اتنی خوبصورت اور اتنے معتدل قسم کی زمین بنائی ہے کہ اس جیسی کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو جب بنایا تو چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی آتا ہے، تحقیق بھی کی ہوئی ہے کہ زمین کا جو اکثر حصہ ہے نا، یعنی کرہ، یہ جو زمین ایک خشکی کو کہتے ہیں، اور ایک زمین قربی جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں سمندر بھی آ جاتے ہیں، پہاڑ اور ہر ساری چیزیں آ جاتے ہیں۔ تو زمین کا اکثر جو حصہ ہے وہ 70% سے زیادہ پانی ہے، اور 30% کے قریب، 29% کے قریب جو ہے وہ یعنی خشکی ہے۔ تو جب پانی زیادہ ہو اور اس پر خشکی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا جہاز ہو پانی پر ہو تو وہ ہلتا ہے، یعنی چونکہ زمین ایک قسم کا پانی پر تیر رہی ہے تو وہ ہلتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ ہلتی تھی، حرکت میں رہتی تھی۔ تو جب زمین حرکت، جیسے زلزلے کی شکل میں حرکت میں ہوتی ہے، تو ایسے مسلسل اگر حرکت میں رہتی، انسان کا چلنا پھرنا، گھر بنانا اور بہت سارے نظام کیا ہے، درم برم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حرکت کو ختم فرمانے کے لیے کیا فرمایا، والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں بنا دی، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ کیا مطلب، کہ پہاڑوں کو زمین کی تہ تک گاڑ دیا۔ اب جتنے پہاڑ اوپر نظر آتے ہیں ہمیں زمین کے اوپر ہیں، اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں، نچلی سطح میں زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جب پہاڑ وزنی پہاڑ ہوں گے اور نیچے تک یعنی وہ ہوں گے، تو وہ کیا ہوگے، اس کو حرکت نہیں کر سکے گی۔ جیسے کوئی یعنی پھٹا ہو، کوئی لکڑی کی چیز ہو، ہم اس کو وہ حرکت کر رہی ہو مسلسل، وہ ایک جگہ نہ ٹھہرتی ہو، تو ہم اس کے اندر میخ گاڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا زمین میں، اب وہ حرکت کرنا ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم یعنی زمین مسلسل حرکت کرتی رہتی تو ہم کیسے اس میں زندہ رہ سکتے اور کیسے اپنے نظام انجام دے سکتے، نہ ہمارے گھر ہوتے، نہ ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، سارے نظام ہمارا درم برم ہو جاتا۔ زلزلہ آ جائے، چند سیکنڈ کے لیے زمین حرکت کرنے لگ جائے تو ہمارے کتنا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ مسلسل ہر وقت حرکت کرتی رہتی تو ہم کیسے نظام چلا سکتے تھے؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تم کو کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا جوڑا ہونے کا مطلب کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ مرد عورت یہ بھی جوڑا ہے، باقی جتنے حیوانات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے، نباتات تک جو چیزیں ہیں وہ بھی جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں۔ یہ کیا ہے، کس لیے؟ کیونکہ انسان جو ہے ایک دوسرے سے انس حاصل کرے، اور یعنی اس کے اندر انس بھی ہوتا ہے، اور توالد و تناسل، یعنی انسان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ جوڑا جوڑا ہو۔ اگر سارے ہی مرد ہوتے تو انسان باقی نہ رہ سکتے، اگر ساری عورتیں ہوتی تب بھی کیا ہے، ان کے بقا ممکن نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخالف جنس کو دو چیزوں کو پیدا کیا تاکہ یعنی ان کا جو نسل ہے باقی رہے، انسان قیامت تک باقی رہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یعنی انعام ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ایک اور انعام کو ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو کیا بنایا ہے، آرام کا ذریعہ۔ انسان آپ جانتے ہیں کہ ایک مشینری کی طرح ہے، یہ بلکہ مشینری سے بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا، لہذا یہ مسلسل اگر کام کرتا رہے تو یہ تھک جاتا ہے، مسلسل چل نہیں سکتا، یعنی مسلسل کام کرتا رہے تو وہ یعنی اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں حرکت کر کے تھک جاتے ہیں، تو ان کو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آرام مل جائے تو پھر وہ نئے سرے سے تر و تازہ ہو کر دوبارہ کیا ہے، وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے جب انسان، اسی وجہ سے جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بہترین کام کرتے ہیں، دماغ سے لے کر ظاہری اعضاء تک، جسمانی اعضاء تک سارے چست و توانا ہوتے ہیں۔ دماغ بھی اسی وجہ سے حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اگر یاد کرنے والی ہو،
جو یاد نہ ہو رہی ہو، تو اس کو اگر اٹھنے کے فوراً بعد یاد کیا جائے تو چونکہ دماغ اس وقت کیا ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، فریش ہو کر اٹھتا ہے، تو اس وقت وہ چیز صحیح طریقے سے یاد کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں جب سبق دیتے تھے تو وہ فرماتے تھے صبح اٹھ کے یاد کرو۔ قرآن کریم کا جو سبق ہوتا تھا اس کو ہمیں صبح صبح یاد کرنے کا کہتے تھے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے یاد کرو، یا صبح فجر کے وقت۔ تو اس وقت ہم اگر دن کو بہت زیادہ ٹائم دے دیتے تو اتنا یاد نہیں ہوتا تھا جتنا ہم صبح صبح کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ٹائم دیتے تو ہمیں جتنا سبق یاد ہو جاتا ہے، جتنا جلدی یاد ہوتا تھا اتنا کسی بھی وقت، کیونکہ انسان کے سارے اعضاء سکون کر کے فریش ہو چکے ہوتے ہیں، تر و تازہ ہو چکے ہوتے ہیں، تازہ دم ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ٹھیک کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اگر یہ نیند نہ ہوتی نا تو انسان مسلسل جاگ جاگ کے پاگل ہو چکا ہوتا۔ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہوگی کہ ان کو نیند نہیں آتی، تو ان کو نیند نہ آنے کی وجہ سے اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہونے کے قریب ہو چکے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان سوچ کر تھک گیا ہے، کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی نیند کی۔ اور نیند کی نعمت بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم نہیں کی، ہر ایک کو دی ہے، امیر ہو غریب ہو، کسی چیز پر سوتا ہے، چاہے نرم بستر پر سوتا ہے، اور چاہے وہ بستر ہو نہ ہو زمین پر سوتا ہے۔ ہم نے دیکھے زمین پر سونے والے ان کو بھی خوب نیند آتی ہے، ان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا، حالانکہ نہ ان کے پاس بستر ہے، نہ کوئی اوپر چادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے بغیر تقسیم کے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہوتی ان کو زیادہ نیند آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس سہولیات زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ تو یہ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نیند کے اسباب زیادہ ہوں گے تو مجھے اچھی نیند آ جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس نیند اللہ تعالیٰ جب انسان تھک جاتا ہے تو نیند طاری کر دیتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو پھر وہ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کو ذکر کیا کہ ہم نے رات کو کیا ہے لباس کی طرح بچایا، کہ لباس جس طرح انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے تو اس کو ہر چیز سے ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز پر سکون ہو جاتی ہے۔ تو جب تک یہ سکون نہیں آئے گا، نیند اور رات یہ اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر آدمی دن کو سارا دن بھی سوتا رہے تو رات کی چند گھنٹے کی جو نیند ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رات میں جو ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے، ہر چیز کو گویا کہ لباس، جس طرح کسی چیز کو لباس پہنا کر اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ہر چیز کو پرسکون کر دیا جاتا ہے، اسی طرح رات کے اندر بھی ایسی ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو نیند آتی ہے اس سے بہتر کوئی نیند نہیں ہوتی۔